ہم سے کیا مطلب؟ ہم سے کیا مطلب؟ رشتہ دار ہیں سب آپس میں، رشتہ دار ہیں سب۔ بش کی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی نا؟ دیکھیے لگ رہے تھے نا بھائی، دیکھیے کیسا ملا لیا اپنی طرف کہ اگر داڑھی لگ جائے تو یہ وہی ہیں، اور ان کی داڑھی کٹ جائے تو یہ وہی ہیں۔ کتنی جلدی ہے، کتنی جلدی چھلی ہے، آپ نے تو دیکھا ہوگا، رکھنے کی بھی جلدی اور کاٹنے کی بھی جلدی۔ تو یہ مسئلہ اس وقت بڑا عالم اسلام کے لیے پریشان کن ہے کہ اسلامی ملک یہودیوں کے چنگل سے کیسے نکلیں۔ اس کی صرف ایک ترکیب ہے کہ تمام عالم اسلام خیبر کی لڑائی پر ریسرچ کر کے سب کو یہ بتائے کہ خیبر کی لڑائی کیا تھی، جہاد اسلامی خیبر میں کیسے ہوا اور کیا مقاصد تھے۔ خیبر میں سب جا کے آباد ہو گئے، اتنی دولت تھی ان کے پاس، اتنی دولت تھی صدیوں کی، بنی اسرائیل صدیوں کی دولت تھی، بڑی حکومتیں انہوں نے کی تھیں۔ تو اس دولت سے خیبر کے مقام پر انہوں نے پہاڑیوں میں پتھر کاٹ کاٹ کر 7 عدد قلعے بنائے، 7 قلعے بنائے، جس میں سب سے پہلا قلعہ خیبر تھا، پھر اس پہ ایک اور قلعہ، پھر اس پہ ایک اور قلعہ، جیسے جیسے پہاڑی پہ چڑھتے جائیں، آخری قلعہ تھا قلعہ قموس، اور حاکم جو تھا وہ قلعہ قموس میں رہتا تھا، حی بن اخطب، سردار کا ان کے نام تھا حی بن اخطب، الف خے توئے بے، حی، بڑی ہے چھوٹی ہے حی، اور اس کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا صفیہ، صفیہ بنت حی بن اخطب۔ اور انہوں نے 7 قلعوں میں بڑی بڑی الماریاں بنوائیں، بڑے بڑے کمرے بنوائے پتھر کے، اور جتنا سامان ہو سکتا تھا کئی برس میں خرید کے بھر لیا، یمن سے، مصر سے، شام سے، جتنا سونا خرید سکتے تھے اتنا سونا خرید لیا، چاندی خرید لی، جواہرات خرید لیے، کپڑوں کے تھان یمنی چادروں کے تھان خرید لیے، ہزاروں کی تعداد میں، اور کھانے پینے کا سامان کئی برس کا، تقریباً 20 برس کے کھانے کا سامان، گیہوں اور دالیں اور یہ اور وہ، اور سب خرید کے 7 قلعوں میں بھر لیا، اور چاروں طرف سے قلعے بند کر لیے، اور 7 قلعوں کا ایک دروازہ بنایا، اور وہ اتنا بھاری بنایا پتھر کا کہ 80 آدمی مل کے اسے کھولتے تھے اور 80 آدمی مل کے اسے بند کرتے تھے، اتنا بھاری دروازہ قلعے کا، اور اس کے اندر قلعہ بند ہو کے بیٹھ گئے۔ اب وہاں بیٹھ کے یہ پلان بنایا کہ اب دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے، ہتھیار بھی خرید لیے، بس اب ان قریب مدینے پہ حملہ کر کے تمام مدینے کے مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے، اور ساتھ میں رسول ان کا جو ہے وہ اور اس کا جو وزیر ہے علی، سب کو قتل کر دو تاکہ یہ قصہ ختم ہو، ہم آرام سے عرب میں رہ سکیں۔ جس دن انہوں نے طے کیا تھا کہ آج حملہ کرنے نکلیں گے،
اس رات کو جبریل نے آ کر رسول اللہ سے کہا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ چلیں، آپ ان سے پہلے خیبر کے قلعے کے سامنے پہنچ جائیے مسلمانوں کا لشکر لے کر، اور وہاں پڑاؤ ڈال دیجئے، اپنے خیمے لگا دیجئے۔ بس صرف قلعہ خیبر کے سامنے جا کے اپنا جاہو حشم دکھا۔ اب 7 ہجری ہو گئی، 7 برس ہو گئے اسلام کو آئے ہوئے، بہت لوگ مسلمان ہو گئے، لشکر کافی بڑا ہو گیا، اور کچھ مال و اسباب بھی تھا کہ گھوڑے بھی آ گئے، اونٹ بھی آ گئے، خچر بھی آ گئے، سب سوار ہو کے چلے تیاری کے ساتھ، اور وہاں پڑاؤ ڈال دیا، علی کو مدینے میں چھوڑ دیا۔ علی اور قمبر مدینے میں رہ گئے، رسول اللہ چلے گئے۔ وہاں جب پہنچے فضا کچھ بدلی، کچھ ہوا بدلی کہ حضور کو بخار آ گیا، کچھ طبیعت حضور کی ناساز ہو گئی، تو حضور خیمے کے اندر ہی رہے، اور سب آ کر یہ پوچھتے رہے کہ کب ان پر حملہ کریں، یہودیوں پر۔ تو آپ نے فرمایا بھائی اب تم لوگ خود اتنے مضبوط ہو گئے ہو، خود فیصلہ کرو، اور جو جس طرح تمہارا دل چاہے۔ ابھی میں تو خیمے سے نکل نہیں سکتا، اس لیے کہ بخار ہے مجھے شدید، اب تم جو سمجھو وہ کرو۔ تو سب نے شورا کمیٹی بٹھائی، ان کا کہ بھئی لشکر تو تیار ہے، سردار نہیں ہے، ان کا تو چن لو، کہا تو جو بزرگ ہو اس کو بنا دو، اور اسی کو علمدار قرار دے دو، اور ایک علم بنا لو، جھنڈا بنا لو، اور کہو جاؤ بھائی جا کے حملہ کر دو۔ خیر لشکر تیار ہو گیا، علمدار نے علم لیا اور روانہ ہو گئے۔ یہاں یہودیوں کو جب یہ پتا چلا کہ مسلمانوں کا لشکر یہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے، تو انہوں نے ایک رات کے اندر اندر قلعہ خیبر کے سامنے ایک بہت گہری خندق بنا لی، بہت چوڑی۔ اب کوئی میدان خیبر سے پھاند کر خیبر کے دروازے تک آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ بیچ میں خندق، اور ان کا جو سب سے بڑا بہادر پہلوان تھا یہودیوں کا، اس کا نام مرہب تھا، اور یہ 4 بھائی تھے۔ سب سے بڑے بھائی کا نام تھا حارث، اس کے بعد تھا مرہب، پھر انتر، پھر یاسر، اور چاروں برابر کے بہادر تھے۔ تو حارث کی یہ ڈیوٹی لگی کہ قلعہ خیبر تو بند رہے گا، اندر سے کنڈی لگی رہے گی، کوئی باہر نہیں نکلے گا، لیکن تم خیبر کے دروازے پر خندق کے اس طرف کھڑے رہو، اور یہ دیکھتے رہو کہ اگر مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو ان کو دھمکی سے ڈراؤ۔ اچھا دھمکی کیا مشہور تھا حارث کے بارے میں؟ حارث کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جو گرز ہے اس کے پاس، جس گرز سے وہ لڑتا تھا وہ 3 من کا تھا، اور ایک ہاتھ سے وہ اس کو اٹھا لیتا تھا، اور صرف ذرا سی جنبش اگر اسے دے دے تو لوگ ڈر جاتے تھے، اتنا بڑا گرز تھا۔ وہ گرز لے کے جا کے وہاں خیبر کے قلعے کے سامنے ٹہلنے لگا۔ لشکر آیا، سامنے خندق، اس طرف حارث، حارث کے پیچھے خیبر کا دروازہ، یہ لشکر اسلام، اس کے آگے سردار، سردار کے ہاتھ میں علم۔ اب لشکر تیار، سردار بھی موجود۔ ایک بار حارث نے لشکر کو دیکھا اور سردار کو، اور گرز کو اٹھایا ایسے کر کے، اور یوں جو ہلایا، وہ سمجھے آ گیا، سر پہ آ گیا، واپس۔
اتنی تیز واپسی کہ